بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ جس کی مثالیں پوری دنیا میں مشہور تھیں، ہمارے معاشرے میں امن تھا، سکون تھا، مکمل تحفظ تھا۔ لیکن اگر بات کی جائے ان 2 دہائیوں کی، تو ان 2 دہائیوں میں ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم، جبر اور وحشت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آئے روز ایسے دل خراش واقعات ہوتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس 2 ہفتوں کی، تو ان 2 ہفتوں میں ایسے واقعات ہوئے کہ جس نے بھی ان واقعات کو سنا، دیکھا، پڑھا، وہ خون کے آنسو رویا۔ ایسے واقعات جن کو دیکھ کر روح تک کانپ اٹھی۔ آپ نے دیکھا قصور میں ایک معصوم بچی زینب کے ساتھ کس طرح ایک وحشت ناک واقعہ پیش آیا۔ صرف زینب ہی نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات اس کے بعد بھی ہوئے کہ جس میں معصوم جانیں ضائع ہوئیں، معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ تو ناظرین، آخر یہ واقعات رونما کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ہم کس طرح ان واقعات سے نمٹ سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے حکومت کیا کام کر سکتی ہیں، اور حکومت کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے کال پہ عامر حسن، آپ ڈائریکٹر بچوں کا دبدبہ اکیڈمی سے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں پروفیسر طاہر خلیلی صاحب، آپ ماہر علم النفس ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں ملک طاہر صاحب، آپ CEO مائنڈ کیئر ہیں۔ مائنڈ کیئر سے آپ کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر آپ CEO ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معظم مہمان جناب عبید الرحمن شفیق صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو عبید صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی، اب ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ اسلام کے نظریے پہ بنا ہے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو بہت نوازش جناب افضال صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اس قدر اہم ٹاپک کے اوپر گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ افضال صاحب، اگر ہم بات کریں اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہماری سوسائٹی اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسلام ہی تھا، اور اسلامی معاشرے جو ہوا کرتے ہیں ان کی مثال ایسی نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے اسلام کے نام پر قربانیاں دی، ہم نے اسلام کے نام پر خون بہایا، ہم نے اسلام کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سب کے باوجود آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی اس قدر گر گئی ہے، اس قدر ظلم کا شکار ہو چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تک محفوظ نہیں رہے۔ کیا ایک اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جو ایک جاہلانہ معاشرہ ہوا کرتا تھا، جہاں پہ جہالت کا بول بالا تھا، وہاں پر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں پر چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم شرم آنی چاہیے، ہم اپنے آپ کو سفسٹیکیٹڈ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں۔ ایک ایجوکیٹڈ معاشرے میں، ایک سفسٹیکیٹڈ معاشرے میں ایسے واقعات ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا باعث شرم ہے، اس قدر باعث شرم ہے کہ ہر ایک انسان کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے ضمیر بالکل مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا ضمیر ہے کہ جاگ ہی نہیں رہا۔ کب اٹھے گا؟ کب جاگیں گے ہم اس خواب غفلت سے؟ کب اٹھیں گے ہم کہ جب یہی واقعہ میرے گھر میں موجود میری کسی بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ جب یہ پیش آئے گا، پھر میری آنکھیں کھلیں گی؟ کیا وہ زینب، کیا وہ بچیاں
یہ زینب کا واقعہ تو ایک ہمارے سامنے آ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، میڈیا نے اٹھا دیا، سیاسی لوگ بھی اس کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. خیر ہم کسی کی نیت کو پر شک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جس نے اس معاملے کو اٹھایا، خیر پہلے سوئے ہوئے تھے لیکن اب اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور جو اچھے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم کیوں نہیں اٹھ پا رہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں، پولیس ہماری ناکام ہو چکی ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں، ہمارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں. تو آپ نے سوال کیا تھا اسلام کے حوالے سے، تو میں یہ رونا رو رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کیا اول مسلمان کہنے کے حقدار بھی ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا اور اس کے اوپر ہماری اس قدر بے حسی ملزم جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی برائی، اس بڑھتی ہوئی وحشت کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ ذمہ دار سب سے پہلے تو میں خود ہوں، سب سے پہلے میں خود ہوں. معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم معاشرے سے نہیں بنے، ہم نے معاشرے کو بنایا ہے. آج جو معاشرہ جو سوسائٹی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمارا اپنا ایک عکس ہے. میں نے کیا تربیت کی ہے اپنے بچے کی؟ آج جو بچہ ہے کل کو وہ بڑا ہوگا اور وہ سوسائٹی کا ایک عکس ہوگا، سوسائٹی کے اندر چلنے پھرنے والا ایک انسان ہوگا جس کے افعال اور کردار سے ہمارا معاشرہ بنے گا. تو میں نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے؟ آج ہم سال ہر سال سے نسل در نسل غلامی کے اندر جیتے آ رہے ہیں. ہم نسل در نسل انہی لوگوں کو، جو لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنا ووٹ ایک 500 روپے کے اوپر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. یہ تو ہماری صورتحال ہے، یہ تو ہماری حالت ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں ایسی قوم سے کہ ایسی قوم کے اندر جہاں پر پڑھے لکھے جاہل موجود ہوں، وہاں پر کیا کبھی کسی کو عدل و انصاف مل سکتا ہے؟ وہاں پر کیا معصوم بچیاں بچ سکتی ہیں؟ آج ساری سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری ذلت کی، ہماری پستی کی، وہ اسلام سے دوری ہے. ہم نے اسلامی تعلیمات کو جانا ہی نہیں. ہم جب بات آتی ہے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی، تو ہمارے پیٹ کے اندر مڑوڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسلامی سزا، اچھا حد لگائی جائے گی کسی کے اوپر، کسی کو قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کی سزا قتل ہے، قتل کیا جائے گا. نہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں ویسٹ کی. وہ جو لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دین ہے، ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے. پھر جو تباہیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ تباہیاں ہمارے پاس بھی آئیں گی. سو وی ہیو ٹو، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اسلامی تعلیمات کو پر عمل کرنا ہوگا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ معاشرہ صرف ہمارا معاشرہ تو نہیں ہے نا، پاکستانی سوسائٹی تو نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر معاشرے بس رہے ہیں. ہر جگہ پر جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جرائم جہاں پہ انسان ہوگا وہاں پہ جرم ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں انالیسس کرنا ہوگا ان سوسائٹیوں کو، ان معاشروں کو جنہوں نے اس جرم کے اوپر قابو پایا اور کیسے قابو پایا ہے. ہم اگر بات کریں یونائٹڈ عرب امریٹس کی، امارات کی بات کریں، ہم سعودی عرب کی بات کریں جہاں پر کرائم ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، انہوں نے کرائم ریٹس کو ختم کیا. کس طرح ختم کیا؟ وہاں پر انہوں نے جو صحیح جو سزائیں تھیں، جو عادلانہ حاکمانہ سزائیں تھیں جس کے ذریعے سے سوسائٹی کی بقا ضروری ہے، انہوں نے ان سزاؤں کو مقرر کیا اور اپنے سوسائٹی کو بچا لیا. ہم لوگ نہ اس طرف آتے ہیں، نہ عدل و انصاف فراہم کرتے ہیں، نہ ان سزاؤں کو ہم. اب اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ واقعات ہماری سوسائٹی میں ایسے نہیں ہو رہے. 80 کی دہائی کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا پپو قتل کیس، بہت مشہور قتل کیس ہے، جو بزرگ حضرات وابستہ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کو بخوبی پتا ہوگا. 1981 ہاں بالکل، یہ ضیاء الحق کے دور کی بات ہے. اس دور کے اندر جب اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. عوام سڑکوں پہ نکلی، ضیاء الحق نے اس بندے کو چوک چوراہے کے اندر پھانسی دی. اس کے بعد کئی دہائیوں تک سکون رہا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَارْجُمُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی حدود میں، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں. جو انسان معاشرتی حدود کو کراس کرتا ہے، جو انسان معاشرتی امن و سکون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان مالک کائنات کی حدوں کو پامال کرتا ہے اس انسان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور کسی انسان کے دل کے اندر کوئی معمولی رتی برابر رحم بھی نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ نامی عورت کا کیس آیا اور اہل علاقہ کے جو بڑے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، یہ علاقے کی بڑی عورت ہے، قبیلے کی بڑی عورت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا
قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر آج اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے ایک اسلامی معاشرہ، یہ ہے ایک اسلامی سوسائٹی. کیا ہمارے ہاں سے ہوتا ہے؟ جی آپ نے بات کی انصاف کی، تو ابھی ایک حکومت کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں کہ پاکستان میں 4139 بچوں کو کسی نہ کسی طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعداد 2676 تھی. کیا 4139 بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، کیا ان سب کے جو مجرم ہیں وہ پکڑے جا سکیں؟ نہیں پکڑے گئے، آخر کیوں آزاد کر رہے دیکھیں، ہیں. اب دیکھیں مجرم جرم کرتا ہے، جرم کرنے کے بعد معاشرے میں وہ سرعام پھر رہا ہے اور وہ اگلی واردات کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ہم کس پوائنٹ پہ ویک ہیں کہ مجرم جو ہے وہ جرم کرنے کے بعد بالکل آزاد پکڑا جاتا ہے اور جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، بے قصور لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسے جاتے ہیں، وہ بے گناہ جو ہے الزام ان کے اوپر لگا کر ان کو مختلف طریقوں سے قتل کیا جاتا ہے. کہ کچھ دن پہلے یہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ایک نوجوان کو جو ہے وہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر قصور کے اس کو مار دیا. اب دیکھیں ایک طرف دیکھا جائے تو جو مجرم ہے وہ جرم کر کے آزاد گھوم رہا ہے، دوسری طرف بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا بھیڑ بکریوں کا معاشرہ ہے؟ انسانوں کا معاشرہ ہے یا وحشیوں کا معاشرہ ہے؟ یہ تو جنگل راج تو نہیں ہے نا یہاں پہ چل رہا. ہم نے اپنے معاشرے کو کیا بنا دیا ہے؟ اپنی ہٹ درمی کی بنا پر، اپنی ذاتی مفادات کی بنا پر. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 4000 بچوں کی بات کی ہے، یہ 4000 وہ ہے جو حکومت بتا رہی ہے. بالکل میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ واقعات ہیں ایسے. آئے روز کسی جگہ پر گنڈا گردی ہے، کسی جگہ پر پولیس گردی ہے، کسی جگہ پر سیاست گردی ہے، ہر جگہ. تو ہمیں جرگمار بنایا گیا اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کیوں ہم لوگ شعور حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی باغیں دی ہوئی ہیں کہ جس طرح چاہے جانوروں کی طرح، جس طرح جہاں پر چاہے ہمیں دائیں موڑنا چاہے دائیں موڑ لے، جہاں پر بٹھانا چاہے بٹھا لے. ہم لوگ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کے قدموں کو چاٹتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں باشعور قوم بننا ہوگا، ہمیں شعور علم سیکھنا ہوگا. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر علم ہونا چاہیے، اور علم سب سے پہلی علم کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ ماں باپ پہ آتی ہے، وہ ماں پہ آتی ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ماں نے اپنے بچوں کو علم سکھانا ہے. جب ماں باپ نے اپنے حقوق سے ہاتھ اٹھا لیے، پھر ہم نے اپنے بچوں کو سکول کے حوالے کر دیا، اور جو سکول کے حالات ہے، جو سکول کا ماحول ہے، وہ اس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں ہماری سوسائٹی میں. کیا ہمارا نصاب تعلیم، کیا ہمارا نظام تعلیم اس قدر ہماری سوسائٹی میں ریفارمز کر پایا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی بن سکے، ایک اچھی سوسائٹی بن سکے؟ مسلمان تو بہت دور کی بات، ہم لوگ انسانیت کی بھی حدوں کو آج، اور انسانیت کی بھی سب سے جو ادنا حد ہے، جو سب سے غلیظ ترین معاملات ہیں، جو انسانوں کے لائق نہیں ہیں، وہ معاملات ہم کرتے ہیں. وہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی، آپ اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، جو اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کے ساتھ ہر طرح سے زیادتی کی گئی، پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. میں یہاں پر کچھ رپورٹس ہیں جو میڈیا کے اوپر آئی بھی ہیں اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ زبان زد عام بھی ہے کہ یہ قصور کا جو معاملہ ہے، میں ذرا اس کو تھوڑا سا مختلف نوعیے سے دیکھتا ہوں. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں آج عمومی طور پہ کہ ہمارے عمومی سوسائٹی کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم اس کے اندر کس طرح تبدیلی، کس طرح چیز لا سکتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں ذرا اسپیسیفک اس موضوع کو پر آتا ہوں کیونکہ آج کل موضوع ذرا گرم ہے، لوگوں کے اندر زیادہ تر اس کا چرچا ہے، بات ہو رہی ہے. تو لازمی ہے ذرا اس کو جمعی نواح سے، اس کو تمام سائڈ سے دیکھا جائے. اس بات کو کرنے کے لیے میں پہلے ایک بنیاد اور ایک بیس بنانا چاہتا ہوں، ایک تمہید بنانا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر میں یہ بات کروں گا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کی فطرت ایک ایسی ہے کہ انسان ہمیشہ کبھی بھی ایک چیز کے اوپر وہ کفایت اور قناعت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو روزانہ مرغی کھانے کے لیے دی جائے، روزانہ آپ کو گوشت کھانے کے لیے دیا جائے، آپ ایک دن کھائیں گے، 2 دن کھائیں گے، تیسرے دن آپ اس سے اکتا جائیں گے، آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منو سلوا نازل کرنا شروع کیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں سبزیاں کھانی ہے، ترکاری کھانی ہے، دالیں کھانی ہے، یہ چیزیں چاہیے. تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی راہ پر چل پڑتا ہے پھر اس کے اوپر قناعت نہیں کر پاتا. اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر طاہر خلیلی صاحب نے، آپ ماہر علم النفس ہیں.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जनाब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम किया जाए। लेकिन उससे पहले हम बात ये करेंगे कि हमारी सोसाइटी में आजकल जिस तरह वहशत और दरिंदगी परवान चढ़ चुकी है, ये बहुत जो है वो आने वाले वक्तों में, आने वाले जो दौर में हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि आप जो है वो माहिर इल्म नफ्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो जब इस तरह की वहशतनाक जो है वो कोई जुर्म करता है तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? वो किस तरह सोसाइटी के ऊपर इस तरह की वहशतनाक जो है वो हरकत करता है? दहशत के वाक़यात है या जो कत्ल गारत है, ये तो हिस्टोरिकली हर वक्त में ये प्रिवेल करता है। लेकिन अब इस वक्त जो हमारे माशरे में ऑर्गेनाइज वायलेंस जो है, तशद्दुद जो है, और जो आपने सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, ये अब रोज बरोज बढ़ रहा है। और उसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें उस शख्सियत की पर्सनैलिटी में वो प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी से कुछ डिप्राइवेशन भी हो सकती हैं, या जो हमारी हुदूद और कवायद है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता जी। अक्सर हमारे पास वो चीज़ें हमारे जहन में पड़े रहते हैं, लेकिन उस पे अमल कैसे किया जाए उसका कोई तरीक़ेकार या कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो थ्योरेटिकली तो हमारे जहन में उस चीज़ को बुरा समझा जाता है, लेकिन अमली मुजाहिरा उसका नहीं होता जी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं वालिदैन का, जी। उसमें भी बहुत सी कमी है। हम तो ये समझते हैं कि तरबियत आप उसको पैसे दे दे, बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दे, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में दाखिल करा दे, ये भी जरूरी है, नो डाउट। लेकिन साथ जो बच्चों को ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह एक माशरे में रहना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे वल्नरेबल होते हैं, वो बहुत कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। सही। तो उसमें वालिदैन का और खासकर फिर स्कूल का, क्योंकि आधा दिन तो उसका स्कूल में गुजरता है, तो टीचर्स का भी इसमें एक बड़ा रोल है कि वो किस तरह यंग जो जनरेशन है उसको ट्रेन कर दें। और जो माशरे में सिक लोग होते हैं, जिसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेट की जाए, उसको भी अमली तौर पे देखना चाहिए, ताकि कल लोगों के जहन में ये हो कि अगर हम कोई ऐसी एक्ट करेंगे जो माशरे के नाम से डिविएट हो या अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड हो, तो उस पे हमारी गिरफ्त हो सकती है। ये भी इस्लाह का और पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट का एक जरिया है। दूसरी बात, जो हमारी मीडिया में चीजें बगैर किसी लगाम के, बगैर किसी हुदूद व कवायद के वो डिसमिनेट हो रही हैं, उसका भी माशरे पे एक बड़ा असर पड़ता है। और इस चीज को अगर किसी को पता ही नहीं हो, ये इंफॉर्मेशन आप उसके जहन में डालते हैं, अगर पहले से उसकी जहन में कोई ऐसी खलफशार हो और हमने उसको ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे दी, तो उसके पास तरीके और ये चीजें आ जाती हैं और फिर वो उसको अपने अमल में लाते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। जी सर, देखें अब हमारे माशरे तो में देखें, जब मीडिया का किरदार इस तरह होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो है वो जराइम के मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब ये आवाम देखेगी तो उसको
اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اب معاشرے میں یہ برائی جو ہے وہ اس قدر پروان چڑھ چکی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس بڑھتی ہوئی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے اچھا آپشن کیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے کو ان تمام جو برائیاں ہیں اسے پاک کر سکتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بہترین بات ہے، اگر آپ کسی معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قواعد و ضوابط پہ رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک ویلیو سسٹم ہو جس کو ہم اقدار بھی کہتے ہیں. یہ سوشل ویلیو سسٹم آپ کو کہیں باہر سے نہیں آئے گا. اسکول میں تو آپ کو گرامر اور سائنس اور یہ چیزیں پڑھاتے ہیں. فیملی سے یہ سوشل سسٹم جو ہے، یہ ویلیوز جو ہے، یہ پروان چڑھنا چاہیے. اسکول کا بھی بہت اہم رول ہے، لیکن آج کے جو آپ اسکول کے سلیبس وغیرہ یہ دیکھ لیں تو اس میں ویلیوز کے بارے میں، اقدار کے بارے میں اس قسم کی کوئی وہ سبجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. صحیح بات. اسلامیات کا اور پاکستان اسٹڈی کا سبجیکٹ بھی وہ روٹین میں پڑھاتے ہیں. تو ایک تو ویلیوز سسٹم سٹرانگ ہونے چاہیے، کیونکہ اسی سے آپ سوشل کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز ہم پر کیپٹا پولیس نہیں پروڈیوس کر سکتے کہ ہر بندے کو یہ واچ کر دے. تو اس کے لیے جو ہمارے علماء ہے، جو مساجد ہے، اسکول ہے، جو پیرنٹس ہے، ان کو کلیکٹیولی ایز اے کمیونٹی ویلیو سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جو برائی ہیں، جو بد اخلاقیاں ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو ذہنی بیماریوں کو پروان چڑھاتے ہیں، جو نشہ کو پلاتے ہیں، جو ینگ جنریشن کو خراب کرتے ہیں، اب اس کو کیسے روکا جائے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ معاشرے سے اب آہستہ آہستہ وہ نہیں مل رہے ہیں. اور اوپر سے جو ہماری میڈیا ہے وہ ارسپانسبلٹی شو کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا ضرور وہ اپنے اوپننس کو، فرینکنس کو دکھائے، لوگوں کو خبردار کر دے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ الٹا خرابی زیادہ پیدا کریں اور جو اصلاح ہے وہ کم ہو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. سر، ابھی جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ ہر بندے جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس میں حیرت والی بات یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اسپیشلی جو بچے بھی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت مایوس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی جو یوتھ ہے ان کو نفسیاتی مسائل سے جو گھری ہوئی ہے اس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ بہترین طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا، اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ینگ جنریشن میں یہ جو نفسیاتی مسائل پریویل کر رہے ہیں، روز بروز ہمارے ہاں رپورٹ ہو رہے ہیں، کلینک میں بھی آتے ہیں. جی. اچھا، اس میں ینگ جنریشن کا تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اس کے بڑے جو ہے پیرنٹس جو خاص کر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس کی بیہیویئر جو ہے یہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے. جی. ہمیں ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. صحیح بات. دوسری بات سوشل سٹیگما بھی ہے. وہ اس سے ڈرتے ہیں اگر ہم اپنے بچے کو لے جائیں کل لوگ کہیں گے کہ ان کے بچے کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. اس واسطے جو پرابلم ایکیوٹ سٹیج میں ٹریٹ ہو سکتا ہے وہ کرانک بن جاتا ہے اور پھر بعد میں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. جو خاص کر آج کل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، ایٹنگ ڈس آرڈر ہے. اور ایون بچوں میں، ینگ جنریشن میں، ایڈولسنس میں ابھی یہ نشہ کی جو وہ پرمار ہے یہ سوسائٹی میں پھیل رہا ہے.
اور اس کے روک تھام کے لیے بھی ہمارے ہاں کوئی خاص انتظام نہیں ہے. جی مختلف برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے روک جنم تھام کے لیتی ہیں اقدامات بالکل جو ہے وہ لیکن ہم اس پہ سوچ بھی نہیں تھے. ابھی آپ کی کتنی کروڑ آبادی ہے, آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کتنے کلینکل سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات جو ہے ٹرین ہے, سائیکیٹرسٹ کتنے ہیں جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جو کمیونٹی مینٹل ہیلتھ نرس ہوتی ہے کیا وہ ہے کہ نہیں ہے, ایک کمیشن ہے کہ نہیں ہے کہ کس بندے کو آپ نے داخل زبردستی کرانا ہے یا والنٹری کرانا ہے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کو اور ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دیں, بچوں کو اپنے قریب لائیں. اس کے ساتھ اتنی فرینکنس ہونی چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کی زیادتی ہو رہی ہو وہ فوراً اپنے والدین کو بتا دیں. جی بالکل, بچوں اور والدین کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانا چاہیے. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ پروفیسر طارق خلیلی صاحب, تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ہم اپنے بچوں کو اب جو مختلف مسائل ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے, اور ہم کس طرح اپنے بچوں کو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو کس طرح ہم ان کو اس قدر خود اعتماد ان کو بنا لیتے ہیں کہ اس کو نمٹنے کے لیے وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف برائیاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں, اور اس میں المناک بات یہ ہے کہ یہ برائیاں کم نہیں ہو رہی لیکن دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ کچھ فرائض جو ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, اور کچھ فرائض جو ہوتے ہیں وہ والدین کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ والدین جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو بچوں اور والدین میں جو یہ جو گیپ آ رہا ہے, اب دیکھیں آپ 2-3 دہائیاں پہلے کی بات کریں تو بچوں اور والدین میں ایک گہرا تعلق تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب ظاہری بات ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہر ایک کمرے میں ہر ایک بندہ جو ہے اس کی ایک الگ جو ہے وہ ایک سوسائٹی بنی ہوگی. وہ اب ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے 5 لوگ, تو 5 لوگ مختلف, ہر ایک بندے نے اپنا ٹیبلٹ اٹھایا ہوگا اور وہ اس میں مصروف عمل ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ جب والدین جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے جو ہے, ظاہری بات ہے بچے توجہ چاہتے ہیں, ان کو آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہوتے جائیں گے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ دوری بڑھے گی تو اس دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے جو ہے وہ واقعات وہ ہو جائیں گے, اور بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ جو بچے ان کی طرف متوجہ ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ جب آپ خود اپنے بچوں کی کیئر نہیں کریں گے تو بچے دوسرے کاموں میں مبتلا ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح والدین اور بچوں کا جو آپس کا ایک رشتہ ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ فضل صاحب, ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے, کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا. والدین سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اسکول کچھ نہیں کر رہا, اسکول سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں والدین کچھ نہیں کر رہے, جب والدین اور اسکول دونوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی, حکومت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ عوام بدلنا نہیں چاہتی. ہم ہمیشہ اپنا بوجھ ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے فرائض سے بھاگتے ہیں. میں یہاں پہ بات کروں گا بحیثیت انسان, ہر انسان کے اوپر کیا فرض ہے. جب تک ہم خود درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. ہمیں خود درست ہونا ہوگا. خدا نے آج تک اس کو اپنی حالت کو نہیں بدلا, نہ خود ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال. تو بحیثیت انسان سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھوں, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. کس کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں. دیکھیں, سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے, سوسائٹی کو ایک پرامن بنانے کے لیے 2 اصول ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے, ایمان اور عمل صالح. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید پہ, وہاں پر ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم قرار دیا, دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نتھی کر دی ہے, اس طرح جوڑ دیا ہے کہ جیسے یا قالب
جیسے کہ دو روحوں کو ایک جسم کے اندر پرو دیا گیا ہو. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آج وہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہو چکا ہے. آج سیاستدان کروڑوں اربوں روپے کی رشوت لیتا ہے، گھوٹالا کرتا ہے، گھپلا کرتا ہے، قومی املاک کو لوٹتا ہے، اپنے خزانوں کو بھرتا ہے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، اس مالک پر ایمان نہیں رہا. آج معاشرے میں چلنے والا ہر انسان انسانیت کا لبادہ چھوڑ کے حیوانیت کا لبادہ اوڑھ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا. اللہ تعالیٰ پر ایمان. اگر میں ایمان کی بات کروں، آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو ان کو ایمان کا معنی مفہوم ہی نہیں پتا ہوگا کہ ایمان ہے کیا. ایمان بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں بہت ہی آسان سا ترجمہ ہے یقین، اور اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو بلیو. جس طرح میرا یہ بلیو ہوتا ہے کہ کل آنے والا دن ہے، میں نے اٹھ کے اپنے اسکول جانا ہے، اپنے آفس جانا ہے، تو میں اس کے لیے تیاریاں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح میرا بلیو اس چیز کے اوپر ہے کہ میرا اس طرح بلیو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کے والد گرامی، آپ کے کوئی بزرگ، کوئی بڑے وہاں پر موجود ہیں. اب آپ ان کی موجودگی میں کوئی برا کام نہیں کرتے کیونکہ آپ کو یقین ہے، اور اگر میں عربی میں کہوں تو آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی برا کام کرنے سے کترائیں گے. کیا جس طرح میرا ایمان اس بات کے اوپر ہے، میرے والد، میرے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا بعینی ہی اس طرح کا ایمان میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ ہر انسان کا کمزور ہو چکا ہے، جس نے ہمیں جواب دہی کے ایک بہت بڑے فریضے سے مرحوم کر دیا ہے. آج انسان سرکش ہو چکا ہے، آج انسان باغی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، سوسائٹی میں ایک باغی، ایک وحشی بن کے پھر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا. ہمیں اسے ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کو، عقیدہ توحید کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مضبوط کرنا ہوگا. نہ تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بنیادی دیکھیں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، نہ تو ہمارے حکومت نے اس حوالے سے کوئی کام کیا، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے کوئی کام ہوا. ہاں، کچھ پرائیویٹ ایفرٹس ہو رہی ہیں لوگوں کی جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ایک محدود حد تک ہے، اور ان کو بھی ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو معرفت الہی، جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کی سوسائٹی کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ایک مادر پدر آزاد سوسائٹی نہیں بنانا چاہتے، ہم ایک وحشی درندوں کی سوسائٹی نہیں بنانا چاہتے، ہم یہاں پر کوئی جنگل راج نہیں چلانا چاہتے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. جی، تعلق مضبوط کرنا ہوگا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عامر حسن صاحب نے. السلام علیکم سر. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے اوپر، اور دوسرا کہ بچوں کا تحفظ کیسے ممکن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی وحشت بڑھ چکی ہے، تو اس وحشت اور درندگی سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے ٹی وی کی طرف سے موقع دینے کا. اصل میں جو تربیت کا پہلو ہے یہ ایک مسلسل پہلو جو بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جس طرح بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے اس کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بچے کی جو روح ہے اس کو بھی اعلیٰ تربیتی لوازمہ فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے. جی. اور یہ والدین کی اور جو بھی اس کے سرپرست ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اچھا ماحول دیں، اور اس کے مطابق پھر وہ بچے کی جو پوری ساخت ہے اور نشو و نما پروان چڑھتی ہے. اس میں تربیت کے حوالے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ 3 بنیادی طور پہ عوامل ہوتے ہیں. ایک تو بچہ دیکھتا ہے، جو چیزیں محسوس کرتا ہے وہ اس کے لاشعور میں محفوظ ہوتی جاتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ شعور کی زندگی میں آتا ہے تو وہ اس کے ایک شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. اگر جب بچہ چھوٹا ہے اس کے ارد گرد اچھا ماحول ہے، امن و آشتی کا ایک ماحول ہے، تو وہ ایک اعلیٰ اخلاق کا حامل شخص ہوگا. لیکن اگر اس کے ارد گرد لڑائی جھگڑا ہے اور اسی طرح گالم گلوچ ہے، ایک دہشت زدہ ماحول ہے، تو وہ بچے کی نشو و نما صحیح طرح نہیں ہو سکے گی.
اسی طرح جو دوسرا ہے کہ بچے کو رہنمائی فراہم کی جائے صحیح طریقے سے. جب بچہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو کون سا کام اس کو کرنا چاہیے, کون سی اچھی عادات ہیں ان کو اپنانا چاہیے, اس کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرے, والدین نمونہ بنے اور بچے کے لباس اس کا خیال رکھیں. اس سے بھی بچے کی شخصیت پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے. یہ جو اب ہمارے ملک کے اندر جو ماحول بنا ہے جس میں بچوں کے حوالے سے جو نئے مسائل آ رہے ہیں, یہ پورا ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. والدین کو اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس رفتار زندگی میں اپنے معمولات زندگی میں ایسے نہ ہو جائیں کہ بچوں کے لیے ان کے پاس وقت نہ رہے. جب بچوں کے لیے وقت نہیں رہتا تو وہ پھر کہیں اور اپنی دلچسپیاں تلاش کرتے ہیں اور کہیں اور وہ اپنا مصروفیات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے بچے ایک طرح سے والدین سے دور ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو والدین کو جس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, اور اسی وجہ سے ہی بچوں کی تربیت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ تجربات ہے. بچہ ایک تجربے سے بات سیکھتا ہے. چھوٹی عمر میں اگر بچہ ایک ضد کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو چیز نہیں ملتی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو حربہ ہے وہ کامیاب نہیں ہے, لیکن اس ضد کے نتیجے میں وہ چیز مل جاتی ہے, وہ پھر آئندہ ہمیشہ پھر یہی حربہ اپنی بات کو منوانے کے لیے استعمال کرتا ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جاتا ہے تو یہی چیز اس کی شخصیت میں, اس کی نفسیات میں پختہ ہوتی جاتی ہے. سر آپ نے چونکہ بچوں کے آپ نے بچوں کے اوپر بہت کام کیا, بچوں کے اوپر آپ کی بہت سٹڈی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کیا پہلی بات ہم یہ چیز ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے والدین ہوتے ہیں. اگر والدین جو ہے ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمارے ہوتے ہیں ٹیچرز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ظاہری بات ہے کہ ہمارے بچوں میں آج کل جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بہت پریشان ہیں, تو جو استاذ ہیں ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو اپنا ایک ایسی ایک ورکشاپ رکھنی چاہیے جس میں کہ اپنے جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک خاص تربیت دینی چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے. ایسی ٹریننگ کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ بور بھی نہ ہوں اور بڑے بہتر طریقے سے جسے آپ سیلف ڈیفنس بھی کہہ سکتے ہیں, سیلف ڈیفنس جو ہے وہ سیکھ سکیں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے تو وہ اسے نمٹ سکیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو کس طرح سے ان کی رہنمائی کریں, کس طرح سے ان کی ذہن سازی کریں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو وہ اس سے بچ سکیں؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ والدین کے بعد اساتذہ ہی دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی ایسی بات بچوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ کس طرح اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اس میں جو اساتذہ کی ذمہ داریاں تھی کہ وہ ایک استاد کا جو روب ہوتا ہے جس کی وجہ سے طالب علم اور استاد میں ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو جھجک ہے استاد اور طالب علم کے درمیان, بچے کے درمیان, وہ پہلے ختم ہوگی تو پھر آپس میں کچھ شیئرنگ ہوگی. اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا ورکشاپ کی جا سکتی ہیں, یا کلاس کے اندر ہی ایک استاد جو ہے ایک حدود میں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے بچے کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول طالب علموں کے ساتھ کرے. کبھی وہ صرف اپنے سبق کے ساتھ ہی منسلک نہ رہے بلکہ ایک ایسے دوستانہ ماحول میں سبق کو پڑھائے, ایک کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے, کسی کھیل کے انداز میں بچوں کو باتیں سکھانے کی کوشش کی جائے جس سے بچوں کے جو اندر کی باتیں ہیں وہ سامنے آئیں. بچے کیا چاہتے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. جب یہ تمام چیزیں ہوں گی اور آپس میں جھجک ختم ہوگی تو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے, اگر کوئی ایسی انہونی ہو جاتی بچے کے ساتھ تو وہ لازماً اپنے اساتذہ کے ساتھ شیئر کرے گا. اور یہی اگر رویہ دوستانہ ماحول والدین کا ہے بچے کے ساتھ, وہ بچہ پھر والدین کے ساتھ بھی کرے گا. ورنہ وہ بچہ اپنے ساتھ اس واقعے کو لگا رہتا ہے اور اس کے اندر ہی وہ اس کو پکڑ کے کھلتا رہتا ہے, اس کی اندر فکر مند رہتا ہے اور وہ صحیح طرح سے آگے بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کس طرح کا مسئلہ درپیش ہوا ہے.
تو اس میں میری نظر میں جو بہترین چیز ہے کہ وہ آپس میں جو گیپ ہے، جو جھجک ہے، اس کو دور کیا جائے. وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، کھیل کے انداز میں، کسی ایکٹیویٹی کے انداز میں، کسی ورکشاپ کے ذریعے سے، کسی حکمت کے اور اسلوب کے ذریعے سے. تو اس طرح پھر بچہ جو ہے صحیح طریقے سے اپنا معافی ضمیر اور اپنی جو اصل بات ہے وہ والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. جی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. اب ذمہ داری آتی ہے ریاست کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو ایسے وہ کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کیا قانون سازی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو قانون اتنے سخت ہونے چاہیے کہ ایک بار جس کو سزا ملے آئندہ اس کی جرت نہ پڑے کہ وہ بچوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اس میں حکومت کو کیا کام کرنے پڑیں گے؟ جی، اس میں حکومت کی ذمہ داری تو سب سے پہلے ہے کہ کیونکہ اس کے اپنے جو شہری ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے تمام حقوق مہیا کرنا اس کو ضروری ہے، اور بچے بھی اس کے شہری ہونے کے ناطے حکومت کی ذمہ داری ہیں. اس میں ایک جانب تو تعلیمی نظام اصلاح کی ضرورت ہے جی، کہ اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کا عملہ ہے اور پھر اس کے بعد پھر نصاب ہے کہ ایک صحیح نہج پر ہو. دوسری جانب اگر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سزائیں مقرر ہوں، پورا نظام مقرر ہو. جس طرح مغرب میں بچے کے لیے شروع سے ہی ابتدا سے ہی تعلیم کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، اساتذہ کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی عمر میں بچے کو اسکول میں لے کے جانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ چیزیں اس کے یہ خیال کرنا ہے. اور اگر وہ اس پہ پورا نہیں اترتے تو پھر ریاست خود آ کے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتی ہے اور بچوں کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے یا والدین کو پابند کرتی ہے کہ وہ جو بچوں کے جی عمر حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی عبید صاحب، اب آتے ہیں ہم، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، تو اب دیکھیں ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ کیوں جنم لیتی ہیں. اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ ان برائیوں کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے، ان برائیوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکیں، ان کو تحفظ کیسے فراہم کر سکیں. اب بات آتی ہے کہ ریاستی جو ادارے ہیں ہمارے، جو قانون ساز کے ادارے ہیں، تو دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ جیسے کہ صدر ضیاء اللہ کے دور میں ایک واقعہ آیا، اس میں عوام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم جو ہیں اپنے معاشرے کو پرامن بنائیں گے. انہوں نے اتحاد قائم کیا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا. غلطی ہوئی، اس غلطی سے سبق سیکھا، بالکل ایسا قانون بنایا کہ اس کے تقریباً 10 سے 12 سال تک ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہ کوئی بچہ اغوا ہوا ہے، نہ کسی بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، نہ زیادتی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن ابھی دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا، اس کے دوسرے دن دوسرا واقعہ، تیسرے دن تیسرا واقعہ ہو گیا. تو اب دیکھیں اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومت کی بالکل نااہلی ہے، ناکامی ہے، یا معاشرے کی بے حسی ہے، یا مطلب کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر ہم لوگوں نے مکمل ریسرچ نہیں کی، ورک نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، یا اس واقعے کو بالکل ایک محض واقعہ سمجھ کے بھول گئے ہیں، یا مطلب ہم کس نہج کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ایسے مطلب دیکھیں اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں متحد ہو کر صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف واقعہ قصور میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، بلکہ ہمیں یہ چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے. کیونکہ اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر انٹرنیشنل، اب دیکھیں اب پوری دنیا نے اس خبر کو کیسے دیکھا.
اب ظاہری بات ہے جب پہلے ہی ہمارے پاکستان کے خلاف مختلف جو طاقتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، کبھی سی پیک کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے دہشت گرد کروائی جاتی ہے، تو کبھی ہمارے معاشرے سے لوگوں کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. اب مختلف برائیاں جنم لے رہی ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ہمارا معاشرہ ہی انوالو ہے، اس میں انٹرنیشنل کچھ طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے معاشرے کو اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کا اور عوام کا جو ریلیشن ہے اس میں دراڑیں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اب ہمارے پاس وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا ہم اپنے معاشرے کو، ملک کو بچانے کے لیے اور اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم وہ جو پہلے ایک دفعہ ہم نے ایک متحد ہو کر ایک جو ہے وہ قوت ایک جو ہے وہ ثابت کی تھی اور ایک قانون منوایا تھا، کیا ایسا قانون، ایسی قوت، ایسے جو ہے وہ قانون سازی، کیا ایسی جو ایک سوچ ہے وہ ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ سر صاحب آپ نے جو ذکر کیا کہ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، ابھی ہمارے دل تھا کہ خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اوپر سے اور ایسے واقعات آنا شروع ہو گئے. یہ ہمارے ایک روٹین تھی، ہماری سوسائٹی کی ایک روٹین تھی. میڈیا کے اوپر واقعات آنا شروع ہوئے، میڈیا کے سامنے آئے تو 1 2 3 4 آئے، یہ تھا کہ چلتا آ رہا تھا. ایک آپ سمجھ لیں کہ کڑی تھی، کڑی کے ساتھ کڑی مل رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو درست کرنے کے خواہاں ہیں ہی نہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. بصورت دیگر یہ تو بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمیں سنجیدہ ہو کر غور و فکر کرنا ہوگا اپنی سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے. قانون اس وقت بھی تو بنا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ چیزیں اسی طرح دوبارہ آ گئی. 10 سال 12 سال اگر کوئی سکون ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ آئے گی. قانون بن جائے گا، لیکن قانون کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کیا پاکستان میں قوانین کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں قوانین موجود نہیں ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں عمل درآمد کرانا کس کا کام ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں مجرم آپ کی جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو سزائے موت کی سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو ابھی تک سزا نہیں مل سکی. قصور واقعہ کے اندر آج سے کچھ دیر قبل غالباً پچھلے سال کی بات ہے، 200 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، 200 بچوں کے ساتھ ان کو بلیک میل کرنے کا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی غلیظ اور یہ گندی ویڈیوز بیچنے کا واقعہ پیش آیا. وہ مجرم جو ہے وہ آج کھلے اور دندناتے پھر رہے ہیں. ایک بچے کا انٹرویو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں عدالت میں پیشی کے لیے جاتا ہوں، وہ آگے سے بدماش وہ دندناتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، میں آ رہا ہوں بس باہر آ کے تمہیں میں دیکھ لوں گا، میں تم سے نمٹ لوں گا. سر ہم سنجیدہ ہو کے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ورنہ قوانین سارے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ایسا قانون نہ ہو کہ ایسی دہشت گردی کرنے والوں کو الٹا لٹکا دیا جائے؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سڑک کے اندر، چوراہے کے اندر لٹکا کے ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھے کہ جو انسان ایسی وحشت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. قوانین موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم لوگ مر چکے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کہاں پر اپنے ضمیروں کا سودا کر دیا ہے، کس کے ہاتھوں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ورنہ ایک مسلمان، ایک انسان کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہی اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا بیٹھ کے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے. اگر جب تک ہم سنجیدہ ہو کے نہیں سوچیں گے، اس وقت تک ہماری سوسائٹی کے معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور یہ کام ہے حکمرانوں کا. حکمرانوں کو اپنے جو ان کو اپنی آستینیں بھرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے، اپنی جیبیں بھرنے سے فرصت نہیں ہے. ان کو فکر ہے تو قومی املاک لوٹنے کی، ان کو فکر ہے تو باہر اپنے کاروبار سیٹ کرنے کی، ان کو فکر ہے تو اپنی کرسی بچانے کی. ہر ایک چیز کی فکر ہے. اگر نہیں فکر تو معاشرے کی اصلاح کی، معاشرے کی تربیت کی فکر نہیں ہے، تربیت کی، معاشرے کی فکر نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو جی عبید الرحمن شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح عامر حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور پروفیسر طاہر خلیلی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ملک طاہر صاحب بھی ہوں گے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، اس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں. ناظرین، یہاں پر ہمیں سوچنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ عوام کو، جو حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتی، کیا اس حکومت کو باقی رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ جو حکومت اپنے شہریوں کو جو بیسک سہولیات ہے، جس کی بنا پر ووٹ دے کر عوام ان کو اقتدار میں لاتی ہے، اگر وہ جو سہولیات ہے عوام کو نہیں دے سکتی، کیا حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز ایسا بچتا ہے کہ وہ جو اس عمل کو جاری رکھے؟ یقیناً نہیں.
عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں سکون ملے، وہ سکون نہیں ہے. اب عوام ہمیں چاہتی ہے ہمیں کھانا ملے، خوراک نہیں ہے. عوام چاہتی ہے ہمیں نوکریاں ملے، نوکریاں نہیں ہیں. کیا ہم آئے روز صرف کنسٹرکشن اور روڈ اور سڑکیں چاہیے؟ نہیں، یقیناً نہیں. ہمیں سب سے پہلے انصاف چاہیے، اس کے بعد ہمیں چاہیے اپنے خوراک. یہ بنیادی سہولیات ہے. اب جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی دعوے کرتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ نوکریاں دیں گے، ہم غربت ختم کریں گے، ہم آپ کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کریں گے، ہم آپ کے مسائل کو جو پچھلی حکومت ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کریں گے. ہاں، ہم آپ کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ دیں گے اور اپڈیٹ کریں گے اور اپنے ملک کو جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ بنائیں گے کہ یورپ سے بھی زیادہ اچھا ترقی یافتہ بنائیں گے. لیکن کیا جتنی بھی حکومتیں آئیں، کیا کسی حکومت نے اس پاکستان کو، ہمارے پاکستان کو تمام مسائل سے نجات دلائی؟ کیا پاکستان کو یورپ کی طرح بنایا؟ یقیناً نہیں. آئے روز ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. حکومت کہاں ہے؟ عوام جو ہے وہ مسائل میں گرتی جا رہی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے پاس جابز نہیں ہے، جابز کی وجہ سے وہ اپنی زندگی ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. معاشرہ بے حسی کی طرف جا رہا ہے. اور دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ حکومت کو لانے والے کون ہیں؟ ہم عوام. کیا ہمیں صرف یہی چیزیں چاہیے؟ ہمیں انصاف نہیں چاہیے، ہمیں خوراک نہیں چاہیے، ہمیں نوکریاں نہیں چاہیے؟ ناظرین، ہمیں سب سے پہلے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں تعلیم کے معیار میں ہم کہاں ہیں؟ دنیا کا ہے اور ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس نئی یونیورسٹیز نہیں بن رہی، تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی حالت اتنی خستہ حال ہے، عمارتیں نہیں ہیں. اب ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ہمارے نوجوان نسل کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے سہولیات کا. سہولیات نہیں ہے ہمارے پاس. اور بات کی جائے قرضوں کے اوپر، جو حکومت آتی ہے قرضے پہ قرضے، قرضے پہ قرضے، اور قرضوں کے بوجھ کے تلے ہم دبتے ہی جا رہے ہیں. ناظرین، یہ بات تو ہم نے کی حکومت کی کہ حکومت کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بنیادی سہولیات فراہم کرنا. لیکن اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ یہ واقعہ آج لاہور میں، قصور میں یا پشاور میں ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا. آپس کے جو اختلاف ہے ان کو بھلانا پڑے گا. اپنے معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ سوال ہے ہمارے مستقبل کا، یہ سوال ہے ہمارے پاکستان کا، یہ سوال ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ سوال ہے ہمارے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جانے کا. ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں اور ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی بہت کوسوں پیچھے ہیں. اگر آپ دیکھیں، حقیقت دیکھیں ناظرین، حقیقت سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جان نہیں چھڑانی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی بہت کوتاہی کی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر بچہ ہماری توجہ چاہتا ہے ہم توجہ نہیں دیتے. موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں بلاتا رہتا ہے لیکن ہم اس کی طرف، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. کیا ہوتا ہے جب ظاہری بات ہے جب ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ ظاہری بات ہے وہ دوسری طرف انوالو ہوگا، اور اسی انوالومنٹ کی وجہ سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھائیں گے. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم پولیس کی بات کی جائے تو پولیس ہر ایک بچے کے ساتھ ایک پولیس والا نہیں ہو سکتا. کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس وقت ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. اسکول چھوڑنے کے بعد ہمیں صرف اس طرح مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ اسکول میں، آپ اپنے جو بچے کے استاد ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس وقت کہاں ہے، کلاس میں ہے یا کلاس سے باہر ہے. ناظرین، ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے بچوں کی حفاظت خود بھی کریں اور کبھی بھی کسی ایسے فرد کے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ ڈال دیں کہ یہ کام گورنمنٹ کرے گا. یہ اب ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پروگریس ہے وہ کتنی ہے. تو ظاہری بات ہے کچھ سوسائٹی کے بھی کچھ فرض ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو ناظرین، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں رہے.
اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو کسی دوسرے کے کندھے کے اوپر ڈال کے اپنے معاشرے کو خوشحال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے کیسے خوشحال ہم بنا سکیں گے؟ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو مکمل طریقے سے، احسن طریقے سے نبھائیں، تاکہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں یہ مسائل کم سے کم ہوں. ظاہر بات ہے حکومت کے ساتھ جب ہم تعاون نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم مکمل جو ہے وہ تعاون نہیں کریں گے یا اپنے فرائض سے پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو پرامن بنانے میں اپنے اداروں کا، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ بچے ہمارے خود اعتمادی میں بھی جو ہے وہ پیش ہوں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.